حضرات محترم، جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ جس سے محبت کرتا ہے، اللہ جس سے پیار کرتا ہے، اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ چاہتا ہے، تو میرا اور آپ کا ماننا تو یہ ہے، ہماری سوچیں تو یہ ہیں کہ مال کا مل جانا، دولت کا مل جانا، صحت و تندرستی کا مل جانا، شاید یہی اللہ تعالیٰ کی محبت کی دلیل ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نہیں، اللہ کی محبت کی دلیل، اللہ کی محبت کا معیار نہ دنیا کی دولتوں پر، نہ دنیا کے بنگلوں پر، نہ دنیا کی گاڑیوں پر، بلکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جس سے محبت کرتا ہے، فرمایا کہ فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ۔ اللہ تعالیٰ پہلا کام یہ کرتا ہے، اللہ جس سے محبت کرتا ہے، اللہ اس کے سینے کو کھول دیتا ہے۔ کس کے لیے سینے کو کھولتا ہے؟ قرآن کے لیے، اپنے دین اسلام کے لیے، ان قرآن پڑھنے والوں کے لیے، علماء کرام کے لیے اللہ تعالیٰ اس کے سینے کو کھول دیتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ جس سینے کے اندر اپنی محبت کو ڈال دے، جس سینے کے اندر اللہ قرآن کی محبت ڈال دے، قرآن والوں کی محبت کو ڈال دے، علماء کی محبت کو ڈال دے، تو میرے اور آپ کے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی محبت کی دلیل ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی محبت کی نشانی ہے، یہ اللہ کے راضی ہونے کی نشانی ہے کہ اللہ ہمارے دل کے اندر ان قرآن والوں کی اور قرآن پڑھنے والوں کی اللہ تعالیٰ ہمارے دل کے اندر محبت کو پیدا کر دیتا ہے۔ حضرات محترم، ایک ہوتی ہے قرآن کی محبت اور دوسری ہے تو قرآن والوں کی محبت۔ یہ دونوں باتیں الگ الگ ہیں۔ جہاں تک قرآن کی محبت کا سوال ہے تو یقیناً ہر ایک ایمان والا شخص قرآن کی محبت کرتا ہے۔ قرآن کی محبت ہمارے دلوں کے اندر موجود ہے، اور اس قدر موجود ہے کہ اگر قرآن کریم کا ایک ٹکڑا، ایک آیت ہمیں کہیں پر پڑھی مل جائے تو ہم اس کو اٹھاتے ہیں۔ ادنا سے ادنا ایمان والا شخص بھی وہ اس کو اٹھائے گا، اس کو چومے گا، سینے سے لگائے گا، اس کو اونچی جگہ پر رکھے گا۔ وجہ اس کی یہ ہے کیونکہ وہ قرآن سے محبت کرتا ہے، وہ قرآن کریم سے تعلق رکھتا ہے۔ اور اگر کوئی قرآن کریم کے اوپر غلط کمنٹ کرے تو اس کے ساتھ لڑتا ہے، اس کے خلاف ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ قرآن سے محبت کرتا ہے۔ لیکن دوسری بات جو ہے، قرآن والوں سے محبت کرنا، یہ کیسے معلوم ہوگا کہ ہم قرآن والوں سے بھی محبت کرتے ہیں؟ تو میں آپ کو بتاتا چلوں، آج مدرسہ اشرف العلوم کا جو سالانہ جو حفاظ کی دستار بندی کا اجلاس ہے، آج ان حفاظ کے سروں پر دستار بندی ہوگی۔ ان بچوں کو دیکھنے کے بعد، ان کی دستار بندی دیکھنے کے بعد ہمیں معلوم ہے کہ یہ وہ بچے ہیں کہ جنہوں نے قرآن کریم کو حفظ کیا ہے۔ راتوں کو اٹھ کر، اپنے شہر کو چھوڑ کر، دور دراز آ کر ان بچوں نے قرآن کریم کو حفظ کیا ہے۔ اگر ان بچوں کو دیکھنے کے بعد ہمارے دل کے اندر یہ جذبہ اٹھتا ہے، ہمارے دل کے اندر یہ شوق جاگتا ہے کہ کاش اس بچے کی جگہ میرا بچہ ہوتا، کاش اس بچے کی جگہ میرا بیٹا ہوتا، میرا پوتا ہوتا یا میرا ناتی ہوتا۔ اگر یہ شوق ہمارے دل کے اندر اٹھتا ہے تو یقیناً ہم قرآن سے بھی محبت کرنے والے ہیں، ہم قرآن والوں سے بھی محبت کرنے والے ہیں۔ لیکن یاد رکھنا، اگر ان بچوں کو دیکھنے کے بعد ہمیں خوشی نہیں ہوتی، اگر ان بچوں کو دیکھنے کے بعد ہمارے دل کے اندر یہ جذبہ نہیں ہوتا کہ کاش ہمارے بچے بھی حافظ ہوتے، تو پھر یاد رکھنا یہ اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ ہم قرآن سے تو محبت کرتے ہیں لیکن قرآن والوں سے ہم محبت نہیں کرتے۔ اس لیے حضرات، ہم قرآن کریم کی محبت کے اندر خالص ہو جائیں۔ میں آپ سب سے درخواست کرتا ہوں، مؤدبانہ درخواست کرتا ہوں کہ حالات کی سنجیدگیوں کو جانیں، اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیمات سے آشنا کرائیں، مدارس مکاتب کی قدر کریں،
اور اپنے ان بزرگوں کو دعا دیں کہ جن کی محنتوں سے اور جن کے اخلاص سے آج ہمارے شہر کے اندر یہ دین کے قلعے موجود ہیں۔ یہ مساجد کی شکل میں جو مساجد کا جال اور جو دینی ماحول، جو دینی نظام، الحمدللہ ہمارے اکابر، ہمارے بزرگ جو ہمیں دے کر کے گئے ہیں، آج وہ قبروں کے اندر سو رہے ہیں، لیکن الحمدللہ ہمیں اللہ کی ذات سے امید ہے، ہمیں پیارے نبی کی حدیث پر یقین ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب انسان مر جاتا ہے، اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ الا من ثلاث، تو اس کا رشتہ ٹوٹ جاتا ہے، اس کے اعمال رک جاتے ہیں۔ فرمایا کہ 3 عمل ایسے ہوتے ہیں جو مرنے کے بعد بھی اس کو ثواب پہنچاتے رہتے ہیں۔ ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ آدمی زندگی کے اندر کوئی ایسا کام کر کے چلا جائے، صدقہ جاریہ کر کے چلا جائے کہ جس سے لوگ بعد میں نفع اٹھا رہے ہوں۔ الحمدللہ ہمارے اکابر نے، ان کے اخلاص نے آج ہمیں یہ دن دکھایا ہے۔ ہماری سرزمین سے روز بروز الحمدللہ قرآن کریم کی تلاوت کی صدائیں بلند ہوتی ہیں، مدارس سے حفاظ تیار ہوتے ہیں اور دنیا بھر کے اندر یہ دین کی خدمات کو انجام دیتے ہیں۔ اور دعا دیجئے ان ہمارے بھائیوں کو جو ملک سے باہر رہ کر، وطن سے باہر جا کر اپنے وطن کی فکر میں رہتے ہیں، اپنے قوم کے لوگوں کی فکر کرتے ہیں، اپنے مستقبل کی فکر کرتے ہیں اور ان کے لیے فکر مند رہتے ہیں، ان کی دنیا اور دینی اعتبار سے ان کی فکر کرتے ہیں کہ کسی طرح ہماری قوم آگے بڑھے، دین کے اعتبار سے آگے بڑھے، دنیا کے اعتبار سے آگے بڑھے۔ وہ اپنی محنت کی کمائی سے ہمارے بچوں کا، ہمارے مستقبل کا خیال رکھتے ہیں۔ ان کے لیے دعا کریں، اللہ ان کی کمائی کے اندر خیر و برکت عطا فرمائے۔ اور جو یہ سلسلہ، جو یہ نظام اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، اس کے لیے دعا بھی کریں اور کوشش بھی کریں کہ اللہ تعالیٰ اس نظام کو مزید ترقیات عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ تا دیر قیامت اللہ تعالیٰ اس کو جاری و ساری فرمائے اور ہر ایک کے لیے اللہ تعالیٰ اس کو صدقہ جاریہ بنائے۔ بہرحال میں مختصر کرتا ہوں، آخر میں ایک مختصر سا واقعہ بیان کر کے میں اپنی جگہ لوں گا۔ جیسا کہ میں نے پہلے ہی کہا ہے کہ اصل خطاب ہمارے استاذ محترم، مہمان محترم حضرت اقدس حضرت مولانا مفتی سلمان صاحب بجنوری نقشبندی دامت برکاتہم العالیہ کا ہے۔ وہ ہمارے استاذ الاساتذہ ہیں اور ازہر ہند ایشیا کی عظیم درسگاہ دارالعلوم دیوبند کے مایہ ناز استاذ حدیث و ادب ہیں۔ ہم سب کے لیے بڑی خوشی اور مسرت کی بات ہے کہ آج ہمیں الحمدللہ یہ موقع ملا ہے۔ ہم انشاءاللہ بڑے ادب و احترام کے ساتھ ہم حضرت والا کا خطاب سنیں گے۔